ایک ذرہ برابر بھی کبھی کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں کوئی کمی نہیں لا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال شابلی۔ ناظرین محترم، آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے فکر سکون کے آج تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ اقدامات ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھی اس پلیٹ فارم کا کچھ حصہ اس میں شمار رکھیں، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے فلاح کا باعث بن سکے۔ اللہ کا خاص خصوصی انعام جس نے ہمیں اس چیز کی توفیقات بخشی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اقدامات کرنا ہر امتی کے لیے فرض اور فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال تک اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نشاور فرما دے۔ اس لیے ہمارے اس پلیٹ فارم سے اس بات کا ضروری سمجھا گیا کہ ہم بھی اس چیز میں اپنا حصہ لیں، اس میں شمار ہو جائیں۔ اور در حقیقت جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف لوگ جو کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے۔ جب تک میرا رب، جس کو میرے رب نے عزت عطا فرما رکھی ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے کلمات کو جاری فرما رکھا ہے، کائنات کی پوری کائنات بھی مل کر، پوری کائنات مل کر زور بھی لگا لے، ایک ذرہ برابر بھی کبھی کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں کوئی کمی نہیں لا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، تاریخ گواہ ہے، بہت سی روایات میں ملتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے جو بھی اصحاب، جب کوئی شخص ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرتا تو کس طریقے سے اس کے قتل کے لیے حکم جاری ہو جاتا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ادوار عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی لوگ ان کو قتل کر دیتے اور اصحاب ان کو قتل کر دیتے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کی بہت سی روایات آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ایک پوری سیریز ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی جان و مال سب کچھ نشاور ہے اس کملی والے پر، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کی ہم امت ہیں۔ جو کچھ اس پلیٹ فارم سے کر سکے انشاءاللہ ہم ضرور اقدامات کریں گے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کہ اس چیز کو سے گمراہ ہو چکے ہیں، مسلمانیت کو چھوڑ کر کسی اور عقیدے میں مبتلا ہو چکے ہیں، عقیدے ختم نبوت سے بھٹک چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی کام کریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ قادیانی ہی کیوں نہ ہو، احمدی ہی کیوں نہ ہو، دیگر جو بھی فرقہ واریت میں مبتلا لوگ ہیں، جو بالخصوص جو کہ اس چیز سے دور ہو چکے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی واپسی کے لیے کوشش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں اگر کوئی شخص حاضر ہوتا اور اگر اس کی آواز اونچی ہوتی تو فرمانے ربانی کیا ہے، اس کے لیے ہم ایک آیت آپ کی نظر کرتے ہیں۔ کیا ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہ عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت طریقہ و سلیقہ سکھا رہا ہے کہ جس شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ ادب ہے، یہ مقام ہے۔ تم چاہے جس مرضی
مقام و منصب پر فائز ہو، جس مرضی ولایت پر فائز ہو، تمہیں در حقیقت جو بھی درجہ بوسیلہ مصطفیٰ، بوسیلہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا گیا ہے، جو کوئی بھی منصب پر فائز ہو، لیکن در حقیقت اگر تم اپنی صرف آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند کرتے ہو، تم نے چاہے جتنی بھی اعمال کر رکھے ہیں، وانتم لا تشعرون، ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوتا تو میں جب کہ آپ صحابہ اکرام کے قریب جاتے تو اس طرح بیٹھے ہوتے کہ تعظیم کا یہ عالم تھا، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ اس طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد یہ ادب کا یہ مقام جاری ہو گیا۔ تمام اصحاب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، بالکل عرض و انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، گویا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے آ گئے ہیں، اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آفتاب عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جیسے ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کے پیکروں کا مشاہدہ آج تک ہمیں دنیا میں کسی گوشے میں نہیں ملتا ہے، اور نہ قیامت تک مل سکتا ہے۔ جو تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کیا کرتے تھے، وہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان چکے تھے، اللہ نے ان کو دکھا دیا تھا، اس لیے وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر بیٹھا کرتے۔ صحابہ اکرام جو پہلے ہی سراپا و ادب و احترام تھے، اس آیت کے نزول کے بعد ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے، گویا کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدرتی طور پر جن کی آواز بہت بلند تھی، جب اس آیت کا نزول ہوا تو گویا ان پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، گھر میں قیام پذیر ہو گئے، دروازے سے باہر نہ آتے، لوگ ان کے گھر وہ جب دیکھتے تو وہ زار و کتار ہر وقت رویا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم پڑی، حق علیہ السلام نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے معلوم ہوا کہ میری آواز بہت اونچی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں اس آیت کو میری وجہ سے نہ نازل کیا ہو، کہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادب نہ ہو جاؤں اور مجھے میری وجہ سے اس آیت کو نازل نہ کیا ہو، اس لیے وہ زار و کتار اپنے کمرے میں بند ہو کر رویا کرتے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو بلایا، ان سے پوچھا، پھر انہیں تسلی فرمائی اور کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید قتل کیے جاؤ اور جنت میں داخل کیے جاؤ؟ یعنی کہ در حقیقت یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم کس طریقے سے یہ اونچی آواز میں گفتگو کرنا در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا تھا، اور جو شخص اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو ہی ایذا پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود پڑھا کریں، ان کے لیے صرف ان سے مدد طلب کیا کریں اور رحمت الہی کی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کریں۔ اجازت دیجیے، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔